ایک پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام شہزادی مہا تھا اور دوسرے کا نام شہزادی اینی تھا۔ دونوں شہزادیاں بہت بہادر تھیں، وہ اپنے ملک کے لوگوں سے بہت محبت کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے ملک کے تمام لوگ اپنے بادشاہ اور شہزادیوں سے بہت خوش تھے۔ اسی ملک میں ایک جادوگرنی تھی جسے لوگ فتنہ جادوگرنی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ بہت چلاک اور مکار تھی، لوگوں کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی، اسی وجہ سے لوگ اسے بہت ناپسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ دونوں شہزادیاں سیر و تفریح کے لیے نکلیں۔ چلتے چلتے وہ ایک جنگل میں پہنچ گئی۔ جنگل کی ہر چیز بہت سنہری دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں شہزادیاں بہت حیران ہوئی، انہوں نے یہ جنگل پہلی بار دیکھا تھا۔ شہزادی اینی نے کہا چلو اور اندر چلتے ہیں اور اس پورے جنگل کا نظارہ کرتے ہیں۔ دونوں شہزادیاں جنگل میں گھوم رہی تھی کہ اچانک شہزادی اینی کو بہت پیاس محسوس ہونے لگی۔ اس نے شہزادی مہا سے کہا کہ مجھے بہت شدید پیاس لگی ہے، آؤ جنگل میں ڈھونڈتے ہیں، کہیں نہ کہیں تو پانی مل ہی جائے گا۔ شہزادی اینی جلدی سے چشمے کی طرف بڑھی تاکہ وہ اپنی پیاس بجھا سکے۔ شہزادی مہا نے اسے روکا پر وہ سنی انسنی کر وہاں چلی گئی۔ چشمے کے پاس پہنچ کر شہزادی اینی نے پانی پی لیا، مگر یہ کیا، شہزادی اینی سونے کی بن گئی۔ شہزادی مہا بڑی پریشان ہوئی اور وہ واپس محل کی طرف چل دی تاکہ وہاں جا کر شاہی نجومی سے مشورہ کر کے کوئی راز ڈھونڈ سکے۔ محل پہنچتے پہنچتے اسے شام ہو گئی۔ بادشاہ شہزادیوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ انہوں نے شہزادی مہا سے دیر گھر آنے کی وجہ پوچھی اور شہزادی اینی کے بارے میں بھی پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ تو شہزادی مہا نے بادشاہ کو ساری باتیں بتائیں، جسے سن کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ اس نے اسی وقت شاہی نجومی کو بلایا۔ شاہی نجومی حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے ساری صورتحال بتائی پر کہا کہ وہ جادوئی آئینے میں دیکھ کر بتائیں۔ شاہی نجومی نے جادوئی آئینہ نکالا اور تھوڑی دیر اس میں دیکھنے کے بعد بولا، بادشاہ سلامت، وہ جنگل جس میں شہزادی اینی قید ہے فتنہ جادوگرنی کا ہے۔ شہزادی کو اگر سنہری پھول والی انگوٹھی پہنا دی جائے تو شہزادی اصل حالت میں واپس آ سکتی ہے۔ اتنے میں شہزادی مہا نے اس سے پوچھا کہ سنہری پھول والی انگوٹھی کہاں سے ملے گی۔ نجومی نے اسے بتایا کہ وہ انگوٹھی پریوں کی ملکہ صوفیہ پری کے پاس ہے اور وہ ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو کوکاف سے روپ بدل کر یہاں آتی ہے۔ شہزادی مہا نے نجومی سے پوچھا کہ اگر ہم پریوں کی ملکہ کو تلاش کیا جائے تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صوفیہ پری ہے؟ نجومی نے اسے بتایا کہ اس کی آنکھوں کا رنگ سنہرا ہے، بس یہی ایک نشانی ہے جس سے صوفیہ پری کو پہچانا جا سکتا ہے۔ بادشاہ نے نجومی کا شکریہ ادا کیا اور نجومی وہاں سے چلا گیا۔ اتفاق سے آج چاند کی 14ویں تاریخ تھی۔ شہزادی مہا اپنے گھوڑے پر بیٹھی اور ملکہ پری کو ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بہت دور نکل آئی۔ اس نے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور خود دوسرے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی جو بہت نزدیک سے آ رہی تھی۔ شہزادی اٹھی اور آواز کی طرف چل دی تاکہ دیکھے کہ کیا ماجرا ہے۔ شہزادی نے دیکھا کہ وہاں ایک بڑھیا کھڑی تھی اور ایک شیر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شہزادی نے جلدی سے اپنی تلوار نکالی اور شیر پر ٹوٹ پڑی اور چند لمحوں میں اس شیر کا خاتمہ کر دیا۔ بڑھیا نے شہزادی کا شکریہ ادا کیا۔ اچانک شہزادی کو خیال آیا کہ کہیں یہ صوفیہ پری ہے تو نہیں۔ اس نے بڑھیا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ سنہری رنگ کی تھی۔ شہزادی مہا نے صوفیہ پری سے کہا کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ صوفیہ پری ہیں، پریوں کی ملکہ، مہربانی کریں میری مدد کریں۔ صوفیہ پری جلدی سے اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئی اور بولی، پیاری شہزادی، میں تو تمہیں آزما رہی تھی، تم میری آزمائش پر پوری اتری ہو، اپنی فرمائش بتاؤ، میں ضرور پوری کروں گی۔ شہزادی مہا نے صوفیہ پری کو فتنہ جادوگرنی کے سنہرے جنگل اور شہزادی اینی کے بارے میں بتایا۔ صوفیہ پری بہت رحم دل تھی۔ اس نے شہزادی سے کہا، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکوں تو یہ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔
शहजादी महा ने कहा, मुझे आपकी सुनहरी फूल वाली अंगूठी चाहिए ताकि मैं उसे शहजादी एनी को पहना सकूं और शहजादी एनी अपनी असल हालत में वापस आ जाए। सोफिया परी ने शहजादी एनी को अपनी अंगूठी दी। शहजादी ने परी का शुक्रिया अदा किया और अंगूठी लेकर अपने घोड़े पे बैठी और सुनहरे जंगल की तरफ चल दी। जंगल पहुँचते पहुँचते उसे सुबह हो गई। जंगल में पहुंचकर शहजादी एनी ने अंगूठी उतार कर उस शहजादी एनी की उंगली में डाल दी। देखते ही देखते शहजादी अपनी असल शक्ल में वापस आ गई। शहजादी एनी ने शहजादी महा का शुक्रिया अदा किया और कहा, शहजादी महा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। अभी वो बातें कर ही रही थी कि अचानक वहाँ फितना जादूगरनी आ गई और गुस्से से शहजादियों की तरफ देखने लगी। शहजादी महा आगे बढ़ी ताकि वो उस जादूगरनी को खत्म कर सके, लेकिन शहजादी एनी ने उसको रोक दिया और खुद आगे गई। जादूगरनी समझी कि शायद शहजादियां उससे डर रही हैं, इसलिए वो फितना जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। इतने में शहजादी एनी जल्दी से आगे बढ़ी और उसका तलवार से सर काट दिया। जादूगरनी के खत्म होते ही हर तरफ धुआं फैल गया। दोनों शहजादियां वहां से निकल आईं और अपने महल की तरफ चल दी। महल में शहजादियों का शानदार इस्तकबाल हुआ। मुल्क भर में भी खुशियां मनाई गईं। लोग जालिम जादूगरनी के खत्म होने पर बहुत खुश थे और अपनी शहजादियों के लिए बहुत खुश थे।